آج دو تین موضوعات ہیں جن کے اوپر ابھی تک آپ سے بات چیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس وقت عمران خان کا جو قافلہ ہے وہ موٹر وے کے اوپر رواں دواں ہے، اور وہ آج 4 مقدمات میں اسلام آباد میں پیش ہوں گے۔ یہ جو حاضریاں ہیں یہ از خود ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے عمران خان کے لیے۔ پہلے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اب جس طریقے سے انہیں ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالت میں اس طرح سے پیش ہوں، اس سے یقیناً نہ صرف عمران خان بلکہ ان کے ساتھ آنے والے ہزاروں لوگوں کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ یہ معاملہ بآسانی ویڈیو لنک پہ ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں یہ زیادتی کی جا رہی ہے، کیوں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ایکسپوز کیا جائے کہ ان کے اوپر ایک اور حملہ ہو۔ کیا یہ ایک اور حملے کا موقع دینے کی تیاری ہے جس طریقے سے ان کو مختلف عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان کی جو زندگی ہے اس کے اوپر دوبارہ حملے کے لیے باقاعدہ ماحول فراہم کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر تحریک انصاف کو شدید تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے جو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں، اس طرح سے جو ایسے مقامات پہ لے جایا جا رہا ہے جہاں پر ان پہ اوپر حملے میں آسانی ہو، یہ انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جب معاملہ آسانی سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتا ہے، جب معاملہ آسانی سے یہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں عمران خان کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جا رہا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اب سے کچھ دیر پہلے آج تحریک انصاف نے اپنے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل اعظم سواتی صاحب کے ذریعے مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو ایکویٹل ہوئی ہے کیسز میں، ان کے خلاف سپریم کورٹ میں اس بریت کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ نیب نے اور ایف آئی اے نے دونوں نے جس طرح سے ملا کے مریم نواز کو اور اس کے بعد حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو ان مقدموں سے نکالا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ پیسہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں تھا، یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، اور یہ پیسہ پاکستان کے عوام کو واپس ملنا ہے۔ نواز شریف ابھی تک سزا یافتہ ہیں، اور مریم نواز نے جو کل دھمکیاں لگائی ہیں کہ اقتدار کا فیصلہ نواز شریف کریں گے، الیکشن کا فیصلہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے کرنا ہے، تو پھر آئین اور ادارے جو ہیں ان کو کیا ہم کہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ پھر اب تو پھر یہی رہ گیا ہے کہ آئین کے کاغذ پھاڑ کے اس میں پکوڑے بیچے جائیں، جو اگر مریم نواز کی بات ہم مان لیں کہ الیکشن کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور یہ اقتدار کا فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے۔ وہ نواز شریف جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی جرت نہیں ہو رہی کہ اپنے بھائی کی حکومت میں ہی واپس آ جائیں۔ حالت ان کی، اخلاقی حالت ان کی یہ ہے، اور فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے، پارٹی کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے۔ ان کی اپنی پارٹی ایک بہت بڑی توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ مریم نواز اداروں کو دھمکیاں دینے سے باز رہے ہیں، اور آئین پاکستان میں سپریم ہوگا، کیونکہ آئین کے سپریم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سپریم ہے۔ اگر آئین جو ہے اس کی بالادستی نہیں ہے تو پاکستان کے عوام کی بالادستی نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کے عوام آئین کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی انشور کریں گے کہ یہ آئین کی بالادستی قائم رہے۔ اسی مقصد کے لیے آج تحریک انصاف کے 400 سے زیادہ اراکین مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ انہوں نے اپنی گرفتاریاں از خود دی ہیں، والنٹیئر کی ہیں۔ کسی اور سیاسی جماعت نے پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں نہیں دیں۔ ابھی تک ہم نے جیل بھرو تحریک کا جو حجم ہے وہ چھوٹا رکھا ہے، لیکن اگر ہمیں لگا کہ آئین کے اوپر آئین کی بالادستی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، عدالتوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو پھر جیل بھرو تحریک کا جو سکیل ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، اور ہزاروں لوگ جو ہیں پاکستان میں اپنی گرفتاریاں والنٹیئر کریں گے۔ تیسری بات، ابھی تک جو سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے آرگومنٹس شروع کیے ہیں، 2 بنیادی سوالوں کے باتوں کے اوپر ان کا ایمفیسس ہے، ان کا
آرگومنٹ دو بنیادی آرگومنٹس ہیں اٹارنی جنرل کے. پہلے تو خیر مجھے بڑا افسوس ہے، شہزاد الہی جو ہیں وہ ایک کمپیٹنٹ وکیل ہیں، ینگ وکیل ہیں، اور کچھ اصول ہونے چاہیے انسان کے زندگی میں. اور صرف اٹارنی جنرل کا آفس کوئی ایسا آفس نہیں ہے جس کے لیے آپ کوئی اصول ہی نہ رکھیں. آج انہوں نے ابھی سے ہی شریف الدین پیرزادہ بننے کی کوشش کی، اور انہوں نے ایک ایسے تباہ کن آرگومنٹ دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جس کو اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پھر الیکشن ہونے ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانے کی جو پروویژن ہے آئین میں وہ مینڈیٹری نہیں ہے، یعنی وہ لازمی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹری ہے، یعنی اس کی حیثیت جو ہے وہ لازمی نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن چاہے تو الیکشن کرائے، اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ الیکشن نہ کرائے. یہ فیڈریشن آف پاکستان کا جس کے سربراہ اس وقت شہباز شریف ہے، ان کی یہ دلیل ہے، اور نون لیگ کی پی ڈی ایم کی حکومت کی یہ دلیل ہے. تو میں بلاول بھٹو سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا اٹارنی جنرل تو یہ کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہم یہ بھٹو کا دیا ہوا آئین ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. آپ دراصل روزانہ ثابت کرتے ہیں کہ بھٹو سے اور بھٹو کے کسی بھی اصول سے زرداری فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ روزانہ بھٹو کے ہر قدم کو، ہر اقدام کو نلیفائی کرنے کے لیے، آپ بھٹو کی ہر جو ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، آپ اس کو ختم کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. اور اب آپ پاکستان کے آئین کو، جو پاکستان کی واحد ایسا دستور ہے جس کے اوپر تمام دستخط ہے، اور میں فضل الرحمان صاحب کو بھی یاد کرانا چاہتا ہوں، اس آئین پر آپ کے والد صاحب کے دستخط ہیں، مفتی محمود صاحب کے دستخط ہیں. شہباز شریف اور نواز شریف وغیرہ کی تو کوئی پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو آپ لوگ اپنا اگر احساس نہیں ہے تو اپنے بزرگوں کا کم از کم کو دید لحاظ کریں. اس آئین کی اگر متفقہ طور کے اوپر منظور شدہ آئین بھی نہ رہا تو پاکستان میں کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. اس آئین کا تحفظ ہر پاکستانی کا فرض ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرانا مینڈیٹری ہی نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کا دل ہے تو کرائے گا، دل ہے تو نہیں کرائے گا، اس سے پاکستان کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا ڈھانچہ ہی ختم ہو جائے گا. کبھی کسی نے دوبارہ الیکشن نہیں کرانے. اور حتیٰ کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر بھی ایک سین طبقہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 4 مہینے یا 6 مہینے کی بات نہیں ہے، نسلوں کی بات ہے، وہ بھی اس کے اوپر اپنے تحفظات رکھتے ہیں. ان آرگومنٹس کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کا یہ کیس مکمل ہو جائے گا. 2 وکیل صرف رہ گئے ہیں. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب اور فاروق نائک صاحب، انہوں نے بات کرنی ہے، انہوں نے آ کے بتانا ہے کہ ان کا موقف جو ہے وہ کیا ہے، اور کیس شام تک آج کنکلوڈ انشاءاللہ ہو جائے. تھینک یو. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی ہم نے اس کا جان بوجھ کے جو سکیل ہے وہ محدود رکھا ہوا ہے. اگر ہمیں آئین اور سپریم کورٹ کی بالادستی کے اوپر لگا کہ اس کو وہ مس یوز ہو رہی ہے اور اس پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اداروں پہ، تو پھر ہزاروں لوگ گرفتاری ہو جائیں. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ لندن سے بیٹھ کے پارٹی کی سرپرستی کر رہے ہیں. مریم نواز نے ایک نیا سوال کھڑا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ پوچھنا ہے کہ نواز شریف کو بار بار باہر کون بھیج رہا ہے اور کیوں بھیج رہا ہے. نواز شریف کو بار بار جو ہے وہ کیا نام تھا، ڈاکٹر عدنان بھیج رہے ہیں. تو ڈاکٹر عدنان کو تو پہلے پکڑ کے پھینٹی لگانی چاہیے کہ تم نے کیوں کہا تھا پلیٹلیٹس کم ہے. وہ تو وہاں تو لندن میں تو انہوں نے کوئی ریسٹورنٹ ہی نہیں چھوڑا جس کا ریویو نہیں لکھا انہوں نے. تو نواز شریف جو ہے ان کو چاہیے اپنی فیملی کو اس بارے میں ذرا کلاس لیں ان کی. تھینک یو.